السلام علیکم ناظرین، میں ہوں راجہ مطال چوہان۔ بات کر دیتے ہیں کہ وزیراعظم شہباز شریف اپنا دورہ جو ہے وہ ترکیے کا مکمل کرنے کے بعد ایران گئے، اور ایران کا دورہ مکمل کر کر آذربائیجان چلے گئے ہیں، اور آذربائیجان میں انہوں نے کیا ملاقاتیں کی ہیں اور کس طرح سے وہاں پر معاملات جو ہیں وہ طے ہونے ہیں۔ ابھی جس وقت میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس وقت وہ آذربائیجان میں پہنچ چکے ہیں، اور آذربائیجان میں ان کی ملاقاتیں طے ہیں، اور وہ ملاقاتیں آج ہونی ہیں۔ تو ملاقاتیں جو ہونی ہیں ان میں ایک تو سہ افریقی جو ہے وہ تعاون ہوگا، اور اس کے علاوہ ایران میں بڑی ایک اہم بات ہوئی، اور چین سے ایک افسوسناک خبر آ رہی ہے۔ یہ تمام باتیں آج کی ویڈیو میں کریں گے، لیکن سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ اگر پسند آئے تو لائک بھی ضرور کیجیے گا۔ اب بات کرتے چلتے ہیں کہ وزیراعظم شہباز شریف پہلے ترکیہ گئے، اس کے بعد جو ہے وہ ایران گئے، پھر اب آذربائیجان گئے، اور پھر ایک سمٹ میں شرکت کرنے کے لیے تاجکستان بھی جائیں گے۔ تو اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ نائب وزیراعظم جو ہے اسحاق ڈار وہ چائنا گئے۔ تو یہ بڑا ایک اہم قسم کی یہ ملاقاتیں، اور اس اہمیت کا اندازہ آپ اس طرح سے لگا سکتے ہیں۔ بھارت نے بھی اپنی کچھ وفود بنائے ہیں جو کہ اپنے وفود کی سطح پہ جو ہے وہ باہر جا رہے ہیں، اور تمام تر باہر کی دنیا کو جو ہے وہ اپنا پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے جواب دینے کے لیے پاکستان نے بھی بلاول بھٹو کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی ہے، جو کہ ابھی شروع کرے گی 30 مئی سے دورے۔ لیکن اس کمیٹی کے دورے شروع کرنے سے پہلے یہ جو دورے وزیراعظم شہباز شریف کر رہے ہیں یہ بہت اہمیت کے حامل ہے۔ اس سے پہلے نائب وزیراعظم اسحاق ڈار چائنا بھی گئے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ گزشتہ جنگ کے دوران ہم سب جانتے ہیں چین پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا، ترکیہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا، اس کے علاوہ آذربائیجان پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا۔ اب ایک اور ملک جو ہے وہ ایران میں کا بھی دورہ وزیراعظم نے کیا اور حمایت کا شکریہ ادا کیا ہے۔ تو یہاں سے واضح ہوتا ہے کہ ایران بھی پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا، اور پاکستان نے ایران کو ایک بہت بہترین قسم کا تحفہ دیا ہے بدلے میں، اور وہ تحفہ یہ ہے کہ ایران کے نیوکلیئر پروگرام کی پاکستان نے حمایت کی ہے۔ اس کے بدلے میں ایران جو ہے وہ اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف، جیسا کہ اب ہمارا مین ٹارگٹ جو ہے وہ انڈین پراکسیز کو جڑ سے ختم کرنا ہے۔ اب انڈین جو ہے وہ انڈین آرمی کی تو ہم نے دیکھ لیا کیا ان میں ان کے حالات ہیں، اور وہ انہیں خود بھی پتہ ہے، اور ویڈیوز بھی ہم جاری کر رہے ہیں۔ پاکستان جو ہے وہ جاری کرتا جا رہا ہے کہ کس طرح سے پاکستان نے ان کے ملک میں تباہی پھیری۔ تو اب مزید جو ہے وہ اب ایک حل رہ گیا ہے کہ وہ اپنی پراکسیز کو یوز کریں۔ ان کا بھی جو ہے وہ جڑ سے خاتمہ پاکستان کی آرمی اور پاکستان کی جو ایجنسیاں ہیں وہ کر لیں گی، اور اب ہمارا اگلا ٹارگٹ انہی کو جڑ سے ختم کرنا ہے۔ اب آذربائیجان کے اندر سہ افریقی تعلقات میں بھی میٹنگ ہونی ہے، جس میں ترکی، آذربائیجان اور پاکستان شریک ہوں گے۔ اس کے بعد آذربائیجان کے صدر سے بھی ایک ون آن ون ملاقات ہوگی، اور وفود کی سطح پر یہ ملاقاتیں ہوں گی۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آذربائیجان جو ہے وہ JF-17 تھنڈر کا بلاک 3 کے جو ہے وہ آرڈر میں بھی اضافہ کر چکا ہے۔ 16 لینے تھے، اب 40 لے رہا ہے۔ تو یہ بہت بڑا اضافہ ہے۔ $4.2 بلین کا پاکستان کو اس میں فائدہ ہے، اور پاکستان کو یہ جو آرڈر ہے $4.2 بلین کا مل رہا ہے۔ تو پاکستان جو ہے وہ اس سے کافی زیادہ ارن کرنے والا ہے، اور کافی زیادہ اچھا پاکستان کے لیے یہ سائن ہے، اکانومی کے لیے بھی، کیونکہ دنیا میں بہت سے ممالک جو ہیں وہ دفاعی آلات بیچ کے ہی ترقی کر رہے ہیں، اور دفاعی آلات بیچ کے ہی، جیسے آپ امریکہ کی مثال لیں، دفاعی آلات وہ بیچتے ہیں۔ روس جو ہے وہ دفاعی آلات بیچتا ہے۔ چائنا میں زیادہ تر دفاعی آلات بیچنے کا رواج نہیں ہے، کیونکہ چائنی ویپنز کے اوپر دنیا رلائے بھی کم کرتی تھی۔ ایک پاکستان چائنا سے لیتا تھا، کیونکہ پاکستان کا الائی چائنا ہے، اور ویسٹ جو ہے پاکستان کو آرم سپلائی کرتا نہیں ہے، اور نہ ہی ہمیں ضرورت ہے ویسٹرن آرمز کی۔ تو پاکستان چائنا سے لیتا ہے، اور اب جو ہے پاکستان نے چائنیز ویپن کی جو ہے وہ داغ دنیا بھر میں بٹھا دی ہے، اور اب امید ہے کہ چائنیز ویپن بھی دنیا بھر میں بکیں گے۔ تو آپ بات کرتے ہیں چائنا سے ایک افسوسناک خبر آ رہی ہے۔ چائنا میں جو ہے وہ سننے میں آ رہا ہے، اور چائنا نے اس یہ تصدیق بھی ہو چکی ہے کہ چائنا کے اندر ایک کیمیکل فیکٹری کے اندر دھماکہ ہوا ہے، اور آتش زدگی ہوئی ہے، جس میں جو ہے متعدد ہلاکتوں اور لاپتہ ہونے کے افراد کے لاپتہ ہونے کی بھی اطلاعات ہیں، اور کچھ افراد زخمی بھی ہو سکتے ہیں۔ بہت افسوسناک خبر ہے۔ چائنا کی عوام کے ساتھ جو ہے پاکستان ہمیشہ سے پاکستان چائنیز عوام کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور جس میں بھی جو ہے وہ چائنا کے اس دکھ کی گھڑی میں پاکستان چائنا کے ساتھ ہے، اور چائنا سے اظہار افسوس کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ
ویڈیو کو لائک کر لیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.